حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ اور وہ جتنے بھی پیغمبر اور رسول دنیا میں بھیجے گئے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کبھی یہ اعلان کیا ہو کہ مجھے ہر زمانے اور ہر مکان کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اور نہ یہ اعلان ان میں سے کسی نے کیا ہے کہ میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں اور مکمل پیغام لایا ہوں، اس کے بعد کسی پیغام کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سابقہ انبیاء میں سے کسی پیغمبر نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس جو بھی نبی اور رسول آئے انہوں نے اپنے بعد میں آنے والے نبیوں کی خوشخبری دی کہ ہمارے بعد بھی پیغمبر آئیں گے، اگر تم نے ان کا زمانہ پایا تو ان پر ایمان لانا۔ اس لیے لوگ بعد والے پیغمبروں کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ پہلے نبی خبر دے کر گئے۔ اور سب سے آخری رسول جن کے بعد اس کائنات میں کسی اور رسول نے کبھی بھی نہیں آنا تھا، اور سب سے آخری نبی جن کے بعد قیامت تک کسی نبی نے اللہ کی طرف سے نہیں آنا تھا، یہ منصب صرف اور صرف میرے اور آپ کے عظیم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اور آپ نے دو اعلان واضح کیے کہ تمام نبیوں میں اور تمام رسولوں میں میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ فلا رسول بعدی، کوئی رسول نہیں ہوگا میرے بعد، ولا نبی، اور کوئی نبی بھی نہیں ہوگا میرے بعد۔ تو یہ کائنات میں آپ واحد ہستی ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور اس کو کہتے ہیں ختم نبوت۔ اور آپ نے ختم نبوت کا اعلان اپنی ذات پر کیا، اس لیے آپ کا لقب ہو گیا خاتم النبیین، خاتم المرسلین، کہ وہ آپ ہیں۔ اور آپ ہی وہ عظیم رسول ہیں اس کائنات کے جنہوں نے تنہا یہ اعلان کیا تھا کہ میرا یہ پیغام رسالت تمام انسانوں کے لیے، مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم گورے اور کالے کی کوئی قید نہیں، کسی قبیلے اور برادری کے لیے خاص نہیں، بلکہ جتنی بھی اولاد آدم جہاں بھی ہے جب بھی ہوگی، میری رسالت اس کے لیے ہے اور میرا پیغام اس تک پہنچے گا اور پہنچنا چاہیے۔ تو آپ واحد ہستی ہیں رسولوں اور نبیوں میں جنہوں نے اپنی رسالت کی عالمگیریت کو بیان کیا ہے کہ میں عالمگیر رسول ہوں، میرا پیغام عالمگیر ہے، پورے عالم کو میرے پیغام نے گھیرا ہوا ہے۔ تو اس جہان کا کوئی کونا گوشہ ایسا نہیں جہاں کے رہنے والوں کو میرے پیغام کی دعوت نہ پہنچانی ہو، برے ہر ایک کے لیے یہ پیغام ہے اور اس پر فرض ہے میرے پیغام کو قبول کرے۔ اور آپ نے واضح کر دیا انا خاتم النبیین، کہ میں تمام نبیوں میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں ہوگا میرے بعد۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے ختم نبوت کا جو ہر مسلمان کو
ایمان اور یقین کے ساتھ اپنے دل میں بٹھانا اور بسانا چاہیے۔ اور اس عقیدے کی اہمیت کس قدر ہے کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرمایا احادیث میں کہ میرے بعد 30 بڑے دجال اور جھوٹے ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ جھوٹے ہوں گے، مکار، دھوکے باز اور دجال ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ اس منصب پر آنے والے وقت میں دنیا کے اطراف اور اکناف میں مختلف ادوار میں مختلف لوگ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ نے ایڈوانس پیشن گوئی سنائی۔ تو فرمایا کہ تم نے یہ تمہیں واضح ہم کہہ رہے ہیں کذابون ثلاثون، کہ یہ 30 لوگ ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے اور کذاب ہوں گے، یعنی جھوٹے ہوں گے، ان کے دعوے میں سچ نہیں ہوگا۔ وہ کسی بھی سیاسی یا معاشی مجبوری کی وجہ سے یہ اعلان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت ختم ہو گئی۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کے بعد آسمان سے دنیا پر آئیں گے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے کہ قرب قیامت ضرور بالضرور عیسیٰ بن مریم آئیں گے، میری قبر پر مدینہ منورہ میں پہنچیں گے، وہاں کھڑے ہو کر مجھے سلام پیش کریں گے، اور میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ لَيَأْتِيَنَّ عِيسَىٰ عَلَىٰ قَبْرِي يُسَلِّمُ عَلَيَّ وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ۔ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کے صفحہ 102 پر یہ حدیث موجود ہے جو صحیح حدیث ہے کہ آپ نے خود حضرت عیسیٰ کی اپنے بعد اس دنیا میں آنے کی خبر دی ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ادھر سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا حضرت عیسیٰ کا آنا برحق نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ کا آنا بھی برحق ہے، اور حضور کا آخری نبی ہونا بھی برحق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ بحیثیت رسول اور نبی کے نہیں آئیں گے، بلکہ دوبارہ ان کی آمد نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہوگی، اور آپ اس دین کے لیے جہاد کریں گے، اور دین کے دنیا میں نافذ اور رائج ہونے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی دجال، آپ اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے آئیں گے، اور یوں دجال کو آپ قتل کریں گے، اور دجال کے قتل کے بعد پوری دنیا میں اسلامی نظام شریعت محمدیہ کو عملاً رائج کر کے آپ دنیا کو بتائیں گے کہ میں شریعت عیسوی کے لیے نہیں آیا، میں شریعت محمدی کے لیے آیا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حیثیت سے آئیں گے، ان کا آنا بھی برحق، اور وہ آ کر اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھو تو کامیاب ہوگے، وہ یہ دعوت ہی نہیں دیں گے۔ اور دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں نے آنا تھا وہ آ گئے، اور یہ گنتی پیغمبروں کی اکائی حضرت آدم تھی اور اختتام ہمارے نبی تھے، تو یہ لاکھ ہو گیا ہے۔ اب نبوت کا دروازہ کھل نہیں سکتا،
تو حضرت عیسیٰ جب آتے ہیں تو وہ جو پیغمبروں کی لسٹ ہے، گنتی اور تعداد، اس میں ان کے آنے سے اضافہ نہیں ہوتا، جتنی گنتی تھی اتنی رہتی ہے، لہٰذا ان کے آنے سے اضافہ نہیں ہوا اس تعداد میں جو پہلے سے تھی کہ حضور کی ختم نبوت پر کوئی حملہ ہو۔ لیکن حضور کے بعد کوئی 1 یا 30 لوگ کسی بھی دور میں یہ دعویٰ کریں کہ ہم نبی ہیں یا میں نبی ہوں، تو اس کے دعوے سے حضرت آدم سے ہمارے رسول تک جو نبیوں کی لسٹ ہے اور گنتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ اضافہ یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ غلام احمد قادیانی نے انگریز کی سرپرستی میں بر صغیر میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، علماء کھڑے ہو گئے اس دجل اور جھوٹ کے خلاف، کیونکہ دجل کا راستہ روکنا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اور حضرت عیسیٰ بھی دنیا میں دجل کا راستہ روکنے آئیں گے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ایمان جس کا تقاضا کرتا ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ تو اپنا فریضہ ادا کر گئے، نمازیں بھی پڑھی، اللہ کو راضی بھی کیا، روح اللہ بھی تھے، کلیمت اللہ بھی تھے، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا، قدرت اللہ بھی تھے۔ اس سب کچھ کے باوجود موت نہیں دی، آسمانوں پر زندہ بٹھا لیا کہ قیامت کے قریب دنیا میں دجال آئے گا، اور آپ نے علی رؤوس الاشہاد